تاریخ کے سفر میں آج ہم موجود ہیں کلا نندنا۔ کلا نندنا جہلم شہر سے تقریباً 85 کلومیٹر دور وایا سرائے عالمگیر منڈی بہاؤالدین روڈ باغاں والا سے گزر کر ٹیلہ بالناتھ پر 1500 فٹ کی بلندی پر موجود ہے۔ قلعے کا راستہ باغاں والا سے ہو کر گزرتا ہے، جو اپنی جگہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے اس جگہ شکار کھیلا اور ایک باغ بھی لگوایا۔ اس دوران اس پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ اس نے سر منڈوا دیا اور باقی مصاحبوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ یہ جگہ شہنشاہ جہانگیر کی بھی شکارگاہ رہی ہے، تو اس کے جہانگیری میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بالناتھ کی پہاڑی جس پر کلا نندنا واقع ہے، جانے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ باغاں والا سے مہلک ندی شیو گنگا سے ہو کر گزرتا ہے، جس پر قدرت اپنے حسین نظاروں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ دوسرا راستہ جو ہم نے اختیار کیا 45 منٹ کے ٹریک کی صورت میں موجود ہے۔ اس ٹریک کو وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی کاوش سے تعمیر کیا گیا۔ اوپر مسطح پتھر لگائے گئے ہیں۔ ٹریک کے دونوں طرف آہنی جنگلے اور ریلنگ موجود ہے، اور وقفے وقفے سے آرام کرنے کے لیے چھتری نما شیڈ بنائے گئے ہیں۔ شاہ نامہ ابو نصر میں لکھا ہے کہ جب خلافت عباسیہ اور خلافت بغداد کے خلاف بلخ اور خراسان کے گورنروں نے بغاوت کا اعلان کیا، تو غزنی پر اس وقت بٹی راجپوت قبیلے کی حکمرانی تھی، جن کے ماتحت 3 صوبے اور 6 ریاستیں تھیں۔ 956 عیسوی میں سامانی حکمران عبد المالک نے ہست پال اور بھیم پال سے یہ علاقہ چھینا اور اس کو ملک بدر کر دیا، اور وہ چھوٹا لاہور اور ہنڈ کے مقام پر منتقل ہو گیا۔ 1008 میں جب سلطان محمود غزنوی اور سلطان کیگور کے ہاتھوں شکست ہوئی، تو اس نے ہنڈ سے بھاگ کر کوہستان نمک پر قلعہ بنوانا شروع کیا، جو راجہ جے پال کے عہد میں مکمل ہوا۔ راجہ جے پال نے اس قلعے کا نام اپنے بیٹے انند پال کے نام پر نندنا رکھا۔ قلعہ کسی بھی حملے سے بچنے کے لیے پہاڑوں سے گھری جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا خاص مقصد وسطی ایشیا، ہندوستان اور افغانستان کو ملانے والے راستے کو بند کرنا تھا۔ درہ نندنا وہی راستہ ہے جو سکندر اعظم نے پورس کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کیا۔ جے پال کے خاندان سے ایک راجہ ترلوچن تھا، جس کا سلطان محمود غزنوی سے معاہدہ تھا۔ اس کے بیٹے بھیم پال نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس پر سلطان محمود غزنوی نے 1013 میں لشکر کشی کی، جو برف باری کی وجہ سے 1014 موسم بہار تک ملتوی کرنا پڑی۔ ترلوچن پال نے اس دوران کشمیر کے مہاراجہ سنگرا مہاراجہ سے مدد مانگی، لیکن پیچھے اس کا بیٹا بھیم پال مزاحمت میں ناکام رہا اور میدانی علاقوں کی طرف فرار ہو گیا۔ یوں یہ قلعہ سلطان محمود کے قبضہ میں آ گیا۔ تاریخ جہلم از انجم سلطان شہباز کے صفحہ 266 پر لکھا ہے کہ اس قلعے پر 3 ادوار گزرے۔ پہلے دور میں پنڈتوں نے اس پر اپنا قبضہ جمایا۔ اس دوران مخروطی طرز کے مندر تعمیر کیے گئے، پتھروں پر پیپل کے پتے کو نقش کیا گیا اور چند سکے بھی ملے جن پر پیپل کے پتے کو ڈالا گیا تھا۔ دوسرا دور جے پال کا ہے، اس دور کے تعمیر شاہانہ ہے۔ تیسرا دور سلطان محمود غزنوی کا ہے۔ سلطان نے یہاں فتح کے بعد ایک عالیشان مسجد تعمیر کروائی تھی، جو آج ایک بغیر چھت والی بلڈنگ کی صورت میں موجود ہے۔ فتح کے بعد البیرونی نے قلعے میں قیام کی اجازت چاہی، جو منظور کر لی گئی۔ اس نے یہاں ایک رصدگاہ بنائی جس پر اپنے آلات نصب کیے۔ ہندو ان کو لوہے کی کمانیں کہتے تھے۔ قلعہ نندنا میں پانی کی قلت تھی۔ پانی لانے کی ذمہ داری چودھروں کی تھی، جو دور دراز سے لایا جاتا۔ البیرونی نے چٹانوں کا مطالعہ کیا تو ایک جگہ چٹان کے نیچے کھدائی کرانے سے پانی نکل آیا۔
جس پر پروہتوں نے خوش ہو کر البرونی کو ودیات ساگر کا خطاب دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق البرونی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الہند یہیں بیٹھ کر تحریر کی۔ البرونی نے زمین کا قطر نگنا کی پہاڑیوں پر بیٹھ کر ماپا تھا، جس میں آج کی جدید دور کی سائنس 19-20 کا فرق سے نکال پائی ہے۔ ٹریک کے آغاز میں سیاحوں کے لیے ریسٹ ہاؤس کی سہولت بھی موجود ہے۔ کبھی یہاں مندروں کی گھنٹیاں اور اذان کی صدائیں گونجا کرتی تھیں، اب یہ علاقہ تقریباً ویران ہے۔